السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میری ویڈیو اکثر ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرے پہ جا رہے ہیں یا جو عمرے پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں یا جو بھی کسی غیر ممالک میں جانے کی سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے آج کا ویڈیو بڑا ضروری ہونے والا ہے۔ خاص کر وہ لوگ ضرور سن لیں جو کہ عمرے پہ جانے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، اس وقت میں لوگ جو ہے نا سستا پیکج پانے کے لیے کئی سارے ڈیلروں سے بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سستا پیکج مل جائے، اور سستے کے چکر میں وہ اپنی جان کو پریشانیوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خبر جو ہے کرانہ سے نکل کر کے آ رہی ہے، جو میں آپ کو اس خبر سے روبرو کراؤں گا، اور ہم سب کو اس خبر سے ایک درس عبرت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ عمرے کے لیے جب آدمی جایا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا اور آپ کا سب کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر عبادت کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہی ہوگا اگر ہم جائیں گھر سے عبادت کے لیے، سارے رشتہ داروں کو، اہل بستی کو پتہ ہو کہ ہماری بستی سے کوئی شخص گیا ہے جو عبادت کے اعتبار سے نبی کے روضے کا دیدار کرنے گیا ہے، اور بستی والوں کو پتہ چلے کہ وہ دبئی یا کہ سعودی میں جا کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ وہاں کی قید خانے میں بند ہے، وہاں کی سرکار نے، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، تو بتائیے کیا ہی گزرے گی اس کے گھر والوں کے دل پر، اور کیا ہی اس کی عزت رہ جائے گی لوگوں کے سامنے۔ ایک بات تو وہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا تھا، ہمیں سزا ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا نہیں تھا اور پھر بھی اس کی سزا ہمیں بھگت رہے ہیں، ہمیں ہوئی، تو اس کا بڑا افسوس ہوا کرتا ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ بھی ایسی ہے کہ جرم کیا نہیں اور اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ کرانہ سے 9 لوگ عمرے کے لیے گئے تھے سستا پیکج پانے کے چکر میں، کوئی 70,000 75,000 65,000، اور انہیں جب سستا پیکج ملا تو اس ڈیلر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سستا پیکج دوں گا، لیکن ایک ڈبہ ہے میرا کسی سامان کا، وہ آپ نے ایک باکس میرا لے جانا ہے اور وہاں جا کر کے میرے کسی کو آپ نے دے دینا ہے جس کا پتہ اس نے دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا وہ پیکج لے لیا جو اس نے دیا تھا، اور اس میں جو اس نے سامان دیا تھا وہ انہوں نے لے لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک ایک سامان اپنے سامان میں رکھ لیں، ہم لے جا کر کے دے دیں گے۔ تو اس میں ایک ڈبہ تھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لڈو تھے، اور ان لڈوؤں کے بیچ میں ایک کیپسول تھا، اور اس کیپسول کے اندر جو ہے نا کوئی نشیلی چیز، اس کے اندر ڈرگس وغیرہ موجود تھا۔ اور جیسے ہی یہ اپنے یہاں کے ایئرپورٹ سے نکل گئے، لیکن جب یہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں پر کرمچاریوں نے، وہاں کی چیک ان کرنے والوں نے انہیں اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، عرب کے اندر کوئی بھی نشیلی پدارث لے کر کے جائے، چاہے ڈرگس لے کر کے جائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو وہاں پر غیر قانونی پائی جاتی ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہاں پر بہت بڑی سزا ہے۔ ابھی تو ان 9 لوگوں کو وہاں کی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، باقی کیا فیصلہ آنا ہے یہ تو ابھی بات کی بات ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایسی چیزوں کے معاملے میں سزائے موت بھی سنائی جاتی ہے، کہ وہ سزائے موت بھی سنا دیا کرتے ہیں کوئی بھی ایسی غیر قانونی بات جب کسی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے ابھی کچھ سال پہلے دیکھا تھا، ایک نیوز پر چلا تھا کہ ایک عورت اپنے مکان سے دبئی جاتی ہے، تو اس سے بھی ایک رشتہ دار نے دے دیا کہ یہ ہمارا باکس ہے، دبئی میں ہمارا ایک تمہیں رشتہ دار چاہنے والا ملے گا، آپ اسے دے دینا۔ یہ جب اسے لے کر کے گئی تو اس کے اندر بھی ڈرگس موجود تھا، اسے وہاں پر پولیس نے گرفتار کر لیا، کئی سال یہ وہاں پر جیل میں رہی، اور انڈین گورنمنٹ سے بڑی محنتیں کی گئیں، اور اس کے باوجود جب یہ چھوٹی تو پتہ چلا کہ ایسی جگہ جانے سے پہلے اگر کوئی ڈیلر آپ سے کہہ رہا ہے ہمارا کوئی آپ سامان لے جائیں، بالکل صاف منع کر دیں، بھائی ہم اپنا سامان لے کے جائیں گے، یا اگر لے کے جائیں گے تو پہلے آپ اسے کھول کر کے دکھا دیں اس کے اندر ہے کیا۔ یا کہ کوئی رشتہ دار ہے آپ کا، آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا تھوڑا سا سامان ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کو وہاں دے دینا، بھائی پہلے کھول کر کے دکھا دیں۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ بھروسہ کریں تو کس پہ کریں، اعتبار کریں، یقین کریں تو کریں کس پہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مدینہ بھیجنے والا، مکہ بھیجنے والا کوئی ڈیلر ہمارے ساتھ میں ایسی دھوکہ بازی کرے گا؟ کوئی بزرگ آدمی تو یقیناً اس بات کو سوچے گا بھی نہیں کہ بھائی اتنی اچھی جگہ بھیج رہا ہے، اور اتنی اچھی جگہ بھیجنے کے لیے یہ ہم سے کوئی غداری کرے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی بزرگ تو اس بات کو سوچے گا بھی نہیں، لیکن سوچنا پڑے گا اس دور کے اعتبار سے، ہمیں جاننا پڑے گا اس دور کے اعتبار سے۔ عمرے پر جائیں
جانے والوں سے گزارش ہے ہماری کہ 4-6 ہزار روپے کے چکر میں آپ کوئی ایسا پیکیج نہ خریدیں، اپنے بھروسے مند انسان ہی کے ذریعے سے آپ جائیں۔ 2-4 ہزار اگر کہیں کم ہے اور وہ اسے آپ جانتے نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا، تو ایسے لوگوں کے ذریعے سے آپ نہ جائیں، بلکہ 2-4 ہزار جب اتنے اٹھ رہے ہیں تو 2-4 ہزار اور صحیح کسی اچھے اور بھروسے مند کے ذریعے ہی سے آپ جو ہے عمرے پر پہنچیں۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔